اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں قسط. اس سے پہلے والی قسط میں آپ نے جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کب تشریف لائے اور لفظ محمد کے کیا معنی ہیں. آج کے اس قسط میں جانتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا. ناظرین، سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر یہ سعادت ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو حاصل ہوئی. اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء شیرخوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے. یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بددوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھی. اسی عرب دستور کے مطابق مکے کے نوزائیدہ بچوں کو، یعنی ابھی پیدا ہوئے بچوں کو لینے کے لیے باہر کی بستیوں سے دودھ پلانے والی عورتیں آئیں. ہر کسی کے دل میں روپیے پیسے کا لالچ ہوتا ہے، نفع کی تمنا، سود منفعت کی امید. عرب کی دائیاں، دودھ پلانے والیاں بھی اس جذبے سے خالی نہ تھی. ان کے ساتھ بھی پیٹ کا دوزخ لگا تھا. وہ مکہ اسی تمنا میں آئی تھی کہ مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے کر انعام و اکرام سے اپنی گود بھر لیں گی. سب نے ایسے ہی بچوں کو چن لیا جن کے ماں باپ زندہ تھے، جو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے. یہ دنیا بہت زیادہ ظاہر پرست اور کم نظر واقع ہوئی ہے. یہاں کے لوگ چھلکے پر جان دیتے ہیں، مغز تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پھولوں کی رنگت کے سب فدائی اور تماشائی ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کیا وہ رنگ و بو کے اس پردے کو بھی ذرا الٹ کر دیکھیں کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ہے کہ نہیں. ہوس اور لالچ نے آنکھوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں. مجاز کے دیوانے حقائق سے ناشنا رہتے ہیں، بس اوپری لذتیں، لطف باطن سے بے خبر، صرف مشاہدہ صورت، معنی سے بیگانگی. عرب کی دودھ پلانے والیاں، بدقسمت اور کم نظر عورتیں مالدار گھرانوں میں پھرتی رہیں، مگر عبد المطلب کے گھر آتے ہوئے سب ہچکچائیں. عبداللہ کے لخت جگر پر کسی کی توجہ نہ ہوئی، اس خیال سے کہ بے باپ کا بچہ ہے، ہمیں کیا ہاتھ آئے گا. وہ ماں خود ہی مغموم اور پریشان ہے، ہمیں بیچاری کیا دے گی. مانا کہ عبد المطلب قریش کے معزز سردار اور کعبے کے نگہبان ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن فیاضی کی بدولت ان کے پاس بچتا ہی کیا ہے. 100 کی آمدنی اور 200 کا خرچہ. جب دیکھو گھر میں مسافروں کی مہمانداری ہو رہی ہے، اور حج کے موقع پر تو عبد المطلب سب کچھ خرچ کر کے بالکل قلاش ہو جاتے ہیں. سال بھر کی کمائی حجاج کی تواضع کی نظر ہو جاتی ہے. بنی سعد بن بکر قبیلے کی دایا حلیمہ بہت ملول اور پریشان اور افسردہ حال تھی. امیر گھرانے کے تمام بچے دوسری دائیوں نے چن لیے. حلیمہ کو کوئی بچہ ہاتھ نہ آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی. قافلے کے جانے کا وقت قریب آ چکا تھا. حلیمہ نے اب اپنے خاوند سے مشورہ کیا اور کہا کہ مجھے خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگ رہا، کیوں نہ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے آؤں. شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دے. چنانچہ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا. اما حلیمہ کا بیان ہے، اب وہ اپنے سفر کا وہ پورا قصہ بیان کرتے ہیں. ہمارا قافلہ روانہ ہوا تھا، یعنی بنی سعد سے جب روانہ ہوا تھا، میری گدی خستہ حال تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی. قافلے میں سب سے پیچھے رہتی تھی.
مگر اب جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اس کی شان ہی نرالی ہو گئی۔ اللہ کی قسم وہی مریل گدھی جو پہلے دھیمی دھیمی چلتی تھی اور قافلے میں سب سے پیچھے رہتی تھی، اب سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی اور کوئی سواری اس کی برابری نہ کر سکی۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، کہیں سواری تو نہیں بدل گئی؟ ناظرین، سواری نہیں بدلی تھی، سوار بدل گیا تھا۔ اما حلیمہ مزید بیان کرتی ہیں کہ ہمارے علاقے بنو سعد میں قحط سالی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کی زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ کنگال اور قحط زدہ نہ ہوگا، مگر میری بکریاں چرنے جاتی تو واپسی پر بہت آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ میرا اپنا بچہ بھوک سے اس قدر بلکتا کہ ہم رات بھر سو نہ سکتے تھے، نہ میرے سینے میں بچے کے لیے دودھ ہوتا تھا۔ مگر جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا تو اس نے شکم سیر ہو کر اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا۔ اس کے رضائی بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے۔ میرا خاوند اونٹنی کا دودھ دوہنے گیا، اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے خوب آسودہ ہو کر پیا۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر کہنے لگا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے بڑی بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کا نام حارث بن عبد المطلب تھا، ان کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ سرداران قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد مذاق اور تحقیر کے طور پر ابن ابی کبشہ کہتے تھے۔ اس کے متعلق ایک قصہ آپ کو اگلی قسطوں میں انشاءاللہ سننے کو ملے گا۔ ناظرین، یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں، اگلی قسط میں جانتے ہیں کہ بنو سعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کیا کیا واقعے پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں کتنے سال رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفيعنا محمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد